لیکن اس کی شرائط ہیں کہ کس پر جو ہے وہ واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان پر قربانی آئے گی، اور یہ شریعت کے جتنے احکام ہیں اور یہ سب سے پہلے اسی پر اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر کافر ہے تو اس پر سب سے پہلا حکم اس کو یہ ہے کہ بھئی پہلے ایمان لے کر آؤ، ایمان لاؤ پھر اعمال کو دیکھیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو اعمال کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کافر ایمان نہیں لاتا، اعمال کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ، وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے اور ہوا چلے تو وہ اڑ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کافر کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایمان شرط ہے، ایمان پہلے ہوگا، اس کے بعد اعمال کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت وہ اعمال جو ہے وہ قبول کریں گے۔ دوسری شرط کہ حریت، آزاد ہونا چاہیے، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسری اقامت، کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر جو 48 میل شرعی کا سفر گھر سے نکلے اور اتنے سفر کا اس کو ارادہ ہو جو کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 80 کے قریب کلومیٹر بن جاتے ہیں، اتنا سفر کا ارادہ ہو اور گیا ہے سفر پر اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے۔ اگر کسی جگہ گیا ہے لیکن 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ اس کو نماز بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے اور اس کے ذمے قربانی بھی آ جائے گی۔ تو جو مسافر ہوگا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر سفر کے اوپر گیا تھا لیکن ابھی قربانی کا ایک دن رہتا ہے، تیسرا دن ہے، اور یہ سفر سے واپس آ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ غنا، مالدار ہونا چاہیے۔ اب مالدار کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں مالدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ضرورت سے زائد سامان اتنا جو ان کی قیمت کو پہنچ جائے، یا نقدی اتنی ہو کہ وہ اس سونے اور چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو یہ صاحب نصاب ہوگا اور اس کو غنی کہیں گے۔ ایسے آدمی کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد مال کا بھی یہاں جو ہے وہ حساب لگایا جائے گا کہ ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہائش اختیار کر رہا ہے لیکن دوسرا گھر رہائش کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت کا حساب لگائیں گے۔ اگر وہ اتنی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی کی جو ہے وہ اسی طرح بھینسیں ہیں اور وہ کچھ بھینسیں جن سے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس کا دودھ بیچتا ہے، اس کا کاروبار اسی سے چلتا ہے، وہ تو اس کی ضرورت کی ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ اس سے زائد ہیں جس کو وہ بیچتا خریدتا رہتا ہے، جو تجارت کے لیے ہیں اور بیچنے خریدنے کے لیے وہ ضرورت سے زائد ہوں گی، ان کا حساب کیا جائے گا، ان کی قیمت نصاب کو پہنچے گی۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت میں سے جس کی قیمت کو پہنچ جائے گی تو وہ غنی شمار ہوگا، وہ صاحب نصاب شمار ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے بلوغت شرط ہے، بالغ ہوگا تو قربانی آئے گی۔ اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جو ہے وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کے مال میں نہیں ہے۔ بالغ جب ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر قربانی بھی آئے گی
اور اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی آئے گی، اگرچہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو اس کا مال، اس کو جائیداد میں اتنا مال ملا ہے جو صاحب نصاب بن جاتا ہے وہ بچہ، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح عاقل ہونا چاہیے، اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، مکلف نہیں ہے، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو وراثت میں سے اتنا مال مل گیا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح غریب آدمی جو غنی نہیں ہے، غنی کی تعریف ہم نے کر دی، اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا مسئلہ کہ جب غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی کی نیت کر کے جانور خرید لے گا، اب قربانی اسی کی کرنا اس کے ذمہ واجب ہو گیا، اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اب صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پر شریعت قربانی واجب کرتی ہے، لیکن اس نے خود ہی کہتا ہے کہ یہ جانور میں قربانی کے لیے لیا ہے، اب یہ قربانی کے لیے اس جانور کو کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا، اور اسی کو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب وہ بدل نہیں سکتا، اب وہ بدلے گا نہیں، اسی جانور کو کرے گا۔ لیکن اگر مالدار آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے جانور کوئی لے لیا، جانور خرید لیا، قربانی نیت کی کہ بھئی قربانی کر لوں گا، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے چلو یہ جانور اس کو بیچ دیتا ہوں، کوئی اور قربانی میں لے لیتا ہوں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہوگا وہ اگر جانور خرید لے گا قربانی کی نیت کرتے ہوئے، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہو جائے گی، اور اسی جانور کی قربانی واجب ہوگی، وہ بدل بھی نہیں سکتا۔ دوسرا آدمی بدل سکتا ہے، لیکن دوسرا آدمی بھی جب قربانی کی نیت سے خرید لے تو افضل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسی کو قربانی کر لے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور بڑے میں اگر آپ شریک کرنا چاہتے ہیں 7 آدمیوں کو، تو پہلے 7 آدمی متعین کر لیں اور اس کے بعد جانور خریدیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی خرید لیا اور نیت قربانی کی اور پھر کہا کہ چلو جو ملتا جائے گا اس کو شامل کریں گے، ہو تو جائے گی، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے متعین کر لے کہ یہ اتنے افراد ہو گئے، اب وہ جانور قربانی کا جو ہے وہ خرید لے۔